हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, कुछ के ऊपर मैं आपको अपडेट भी कर देता हूँ। सबसे पहले तो आज जिस तरह मैंने सुबह लिखा था, एक बहुत ही सीरियस थ्रेट वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का रिपोर्ट हुआ, जो एजेंसीज़ ने, वफाकी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वज़ीर आज़म एक यकीन वाले आदमी हैं और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बाद रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने जो सरबराहान हैं उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करे, और वो ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं। उसके बाद मैं ये आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। ये जो घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से ज़मानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए, और FIA जो है इनके ख़िलाफ़ दोनों, आप देखें कि बाप जो है, वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, बेटा वहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो हैं वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये मुल्क है या एक तमाशा ही बना दिया आपने? तो बहरहाल इंशाल्लाह वो हम सुबह ही अदालत को कह रहे हैं कि इसका वो फौरी तौर के ऊपर ज़मानत की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करें, दोनों पे, शहबाज शरीफ पे भी और हमज़ा पे भी। और जिस तरीके की आज उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की मईशत के ऊपर, तो खैर हम आज अभी बात जो है वो कर लेंगे, लेकिन सियासी एतबार से अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटों में बहुत सारे मिनट हैं, उन बहुत सारे मिनट्स जो हैं उनमें बहुत सारा पेचो खम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह इमरान ख़ान, और ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने, शेरवानियाँ वहीं रह जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इस वक्त की सियासत है, किसी तौर के ऊपर ये मुल्क, ये इस मुल्क के अवाम ये अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल वो अलाउ नहीं करेंगे कि किसी बाहर के मुल्क के दारुल खिलाफे में बैठ के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील कर दी जाए, चंद $100 मिलियन यहाँ पे ख़र्च हों और हुकूमत बदल दी जाए। कल रात को जो रिपोर्ट हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं, किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई, उसका भी नोट लिया गया है। और उन मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ भी अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जो कानूनी टीम की आज मुलाकात हुई है, कानूनी टीम ने भी अपनी जो इसके ऊपर हिकमत अमली है वो तय कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि हम कल तक सुप्रीम कोर्ट को भी रजू कर पाएंगे, और उसके मुताबिक जो आर्टिकल 184 की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस मूव जिसको बाहर बैठ के ड्राफ्ट किया गया हो, उसको पाकिस्तान भेजा गया हो, और रातों रात जब वो मूव आए और कहा जाए कि ये मूव के ऊपर हमारे ताल्लुकात डिपेंड करते हैं, और उसके बाद अचानक 22 लोग हमारा जो है उनका ज़मीर जाग जाए, यानी ऐसे लोगों का भी ज़मीर जाग गया जिनका ज़मीर के हिजे भी जिनको नहीं आते। और ऐसी जो हमारे, और फिर जो बात हुई, हमने कहा जो इत्तेहादी हैं वो आएँ और शहादत देखें कि इस बैनुल अक़वामी कॉन्स्पिरेसी की क्या है। उन्होंने इनकार कर दिया, वो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये ख़त हमें दिखा दिया जाए तो हो सकता है मैं उधर खड़ा हो जाऊं। उनको बुलाया गया कल अपोजिशन में, वो नहीं आए। और उसके बाद आपने देखा ये क्यों नहीं आए, इसका एक ही कंक्लूजन है, एक ही तजिया है कि ये लोग इसलिए नहीं आए कि इनको तो पता है कि ये साजिश हो रही है, और इस अपोजिशन के सरकर्दा लोग इस बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है जो यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद आपने रात को देखा ख्वाजा आसिफ, 3 जो ग़ुलाम हैं, ग़ुलामाने शरीफिया ख़ानदान 3 खड़े हुए, खाकान अब्बासी,
احسن اقبال اور خواجہ آصف. یعنی خواجہ آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہے اور دبئی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہے ہیں. اس طرح کے ماشاءاللہ باضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں, اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا. خواجہ صاحب اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈرپ نکل جائے. جس قدر بغیرتی کی زندگی آپ نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو دی ہے, اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے عوام ایک غیرت مند قوم کے لوگ ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ باہر سے آپ جیسے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے, اور جس طرح کے وزیر خارجہ وزرائے خارجہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے. آپ دیکھیے زرداری صاحب کے دور میں یہ جو ہنا ربانی ہر رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ٹی وی پہ وہ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی تھیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا ڈرون حملے کیا ہو رہے ہیں یا کہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ سے تو پوچھتا تھا کوئی؟ آپ کے تو صرف برکن بیگ مشہور تھے آپ کی خارجہ پالیسی کے ماشاءاللہ. سوائے اس کے کہ آپ برکن بیگ جو کہ 15-20-25 لاکھ کا بیگ ہے وہ لے کے کبھی ادھر گھوم جاتی تھی کبھی ادھر گھوم جاتی تھی. یہ سارا اصل میں ایک بے شرم لوگوں کا گروہ ہے جو بین الاقوامی مدد سے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے لوگ اس سازش کو پہچان گئے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آج پورے پاکستان میں بے ضمیر لوگوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ان مظاہروں میں حصہ لیا. آپ ہمارے ہیرو ہیں. جو لوگ اس وقت ان بے ضمیر لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں میں ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پاکستان کی قیادت عمران خان جیسے غیرت مند لیڈر کے پاس رہے گی. ہم کبھی پاکستان کو جھکنے نہیں دیں گے, پاکستانی قوم کو بکنے نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ملک آگے چل سکتا ہے. یہ گر کے ڈرپوں کے سہارے ملک آگے نہیں چل سکتا. ہمارا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک میں ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. کٹ پتلی جو ہے وہ حکومت یعنی کہ فورن پپٹس کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ نہ تو عوامی سپورٹ رکھتے ہیں, نہ ہی عمران خان جیسا عقیدہ, نہ ہی عمران خان جیسا جذبہ رکھتے ہیں وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اور ایک باوقار پاکستان جو ہے اس کی قیادت کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. یہ جو فورن نامینیٹڈ لوگ ہیں یعنی بین الاقوامی طور پہ جن کو تعین جن کا کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے حکومت کرنے کی کوشش کی جانی ہے, تو میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کے یہ ادنا سپاہی انشاءاللہ تعالی کسی بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں کسی کٹ پتلی حکومت کو, بین الاقوامی فورن پپٹس کو یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے. نمبر 2, آج قائد حزب اختلاف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑا فضائل بیان کیے اپنی دور حکومت کے اور اپنے تجربے کے. تو میں ذرا لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر دوسرے سال بھی پاکستان میں 5.5% کا گروتھ ریٹ چل رہا ہے معیشت کا, تو یہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا. جو ہمیں مسلم لیگ نون سے حکومت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ حکومت, دیوالیہ شدہ حکومت تھی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز جن کو ڈاؤن گریڈ کر چکی تھیں, اور بڑے سخت فیصلے کرنے کے بعد آج الحمدللہ ان سب نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہے. اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے دور سے وہ زیادہ ہیں. ریکارڈ قرضوں کی واپسی ہوئی ہے. جو گردشی قرضے ان کے دور میں 450-500 ارب سے بڑھ رہے تھے, اس سال وہ صرف 130 ارب کی رفتار سے پچھلے سال بڑھے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی 300 ارب کی ان میں کمی آئے گی. فیٹف کی تلوار جو انہوں نے ہمارے سر پہ لٹکائی مسلم لیگ نون نے, اس کو ہماری حکومت نے چیلنج قبول کیا, اور آ کے آج 34 میں سے 32 اس کے نکات جو ہیں وہ مکمل ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جون میں یہ ہمارا فارمل پروسیجر شروع ہو جائے گا. مجھے پورا یقین ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا انشاءاللہ تعالی. دوسرا, انہی کے دوروں میں جو یہ آئی پی پیز کے سودے ہوئے وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیے. ہم نے سب سے سستا RLNG کا سودا قطر کے ساتھ کیا. ان کے دور میں جو سودے ہوئے, آج میں ذرا آپ کو ان کی بھی اصلیت بتاتا ہوں.
کہ ان کے دور میں جو سودے ہوئے 2 ٹریڈنگ کمپنیز کے ساتھ، گنور کے ساتھ اور ایک اور کمپنی کے ساتھ، تو ہم 3-4 سال وہ مہنگے سودے لیتے رہے، حالانکہ اگر ہم مارکیٹ سے جا کے وہ سودے اٹھاتے ہمیں سستے ملتے، لیکن کیونکہ سودے ہوئے تھے ہمیں لینا پڑے. اور اب جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر ہوئی ہے اور اب ان سودوں کا کوئی ہمیں فائدہ پہنچنا تھا وہ ڈیفالٹ کر گئے. 8-9 انہوں نے پہلے ڈیفالٹ کیے سردیوں میں، اور اب انہوں نے کہا باقی جتنا بھی ہمارے معاہدے کی مدت ہے ہم نے وہ گیس نہیں دینی. یہ حقیقت ہے ان کے LNG کے سودوں کی. ان کے لگائے گئے امپورٹڈ پلانٹس، امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے پلانٹس، جن کا آج کل ایندھن دنیا میں نایاب ہوا ہے، مہنگا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے 183 ارب سے 2013 میں آج 850 ارب کے گردشی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ ملک متحمل نہیں ہے، نہ اس ملک کی معیشت متحمل ہے، نہ اس ملک کی انرجی متحمل ہے کہ وہ ایک اور وار اور ایک اور عرصہ ان لوگوں کا برداشت کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے اس معیشت کو سنبھالا دیا، اس کو ہائی گروتھ ریٹ پہ لے کے گئے، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جس طرح ہمیں اپ گریڈ کیا، جس طرح ورلڈ بینک نے اور باقی تمام اداروں نے ہماری تعریف کی، جس طرح کووڈ کے اندر ہماری پرفارمنس رہی، جس طرح ریکوڈک کا مسئلہ ہم نے حل کیا، جس طرح IPPs کو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، جس طرح سب سے سستا RLNG کا سودا پاکستان کا ہم نے کیا، جس طرح کارکے کے فائن کو ہم نے ویو کرایا، ریکوڈک کے اربوں ڈالر 10 ارب ڈالر کے فائن کو ہم نے ویو کرایا، فیٹف کے مسائل سے ہم نے ڈیل کیا، اور جس طرح ان تمام مشکلات کے باوجود، کرونا جیسی وبا کے باوجود، ہم الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے ثابت قدم رہے اور چلتے رہے. اور اب جو لیبر فورس سروے آیا ہے، جس میں جس طرح فوج چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ 14 لاکھ 15 لاکھ نوکریاں یہ سال کی پیدا کرتے تھے، ہمارے دور میں 18 لاکھ سال کی پیدا ہوئیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور یہ درج ہے، یہ ڈیٹا موجود ہے. تو یہ تمام ان کی جو سازشیں ہیں، جو ایک معیشت پہ بھی حملہ تھا اور پاکستان کی سالمیت پہ بھی حملہ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنایا جائے گا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، یہ بین الاقوامی پپٹس کو انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بین الاقوامی فورسز کی طرف سے کٹ پتلیوں کو. ہمیشہ وہ رجیم جو ہے، وہ یہ جو تجربہ ہے، ہمیشہ یہ فیل ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ تو ان کی عوام میں حمایت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ ہی ان کا کوئی پلان ہوتا ہے. تو یہ بھی جو تجربہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوئے گا. ایک سیکنڈ میں بات کروں. اچھا جی، آج آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں بچوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. چھوٹی سی خواہش تھی چھوٹے سے سیاسی آدمی کی. پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگے ہوئے تھے، ہرے رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا میز کے اوپر، اور کوشش کی جا رہی تھی ایک بندے کو پینٹ کوٹ پہنا کے ٹائی لگا کے وزیر اعظم بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. جیسا کہ حماد صاحب نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کوشش نہیں ہو رہی، یہ کوشش ایران میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے جو ریپرکشن سے وہ پھر آپ کو نظر آئے کب تک آئے. پاکستان جو ہے وہ غیرت مند لوگوں کا ملک ہے، پاکستان کی قوم غیرت مند قوم ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتی ہے، لیکن اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے، اس کا یہ جو خواب تھا آج، جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں، یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت بیرونی پیسے سے، بیرونی سازش سے انہوں نے کسی طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش بھی کی، تے اسی انہوں نے پانی دے پیو کے ماراں گے. اور ان کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ کبھی کسی باہر کے پیسے کے اوپر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ ایک ایک پاکستانی ان غداروں سے بدلہ لے گا. جیسے فواد صاحب نے کہا وہ اگلے وزیر قانون بھی ہیں، تو اب وہ ملا جلا کام بھی نہیں چلنا آپ کا عدالتوں میں بھی. تو اب آپ تگڑے ہو جائیں. اب یا تو کل پرسوں آپ اگر بنے نا، تو ہم نے پھر نائب وزیر اعظم ضرور گزارش کرنی ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بنائیں، کیونکہ جتنی انہوں نے آپ کے لیے کاوش کی ہے، اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو نائب وزیر اعظم ضرور اس ملک کا مقصود چپڑاسی ہونا چاہیے. تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے دن برے ضرور ہیں، پر ایڈے بھی پیڑے نہیں کہ تہاڈی ورگیاں چوڑاں آ کے ان وزیر اعظم بن. اس لیے آپ کا احتساب ہوگا. ہاں
क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करने का तकाजा रखती है आर्टिकल 6? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमारी हिकमत अमली है वो तैयार हो गई है और इंशाल्लाह ताला कल मुझे उम्मीद है कि हम इसको मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर ले जाएंगे। ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये और बिजली में 5 रुपये मजीद कम करने जा रहे हैं, कैसी इत्तला? नहीं, जो इस वक्त कीमतें हैं वो इंशाल्लाह ताला जो जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगले 3-4 महीने बरकरार रहेंगी वो बरकरार रहेंगी। स्पीकर का रोल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतवार वाले दिन, कोई चमत्कार स्पीकरशिप दिखाएगी? नहीं, देखिए स्पीकर का एक आइनी रोल है, अभी तक उन्होंने हमें एक आइन की, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, देखिए हम एक मिडिल क्लास की पार्टी हैं और हम लोग कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हम नहीं करें, हम आइन के मुताबिक चलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई आइन से बाहर जब ड्रोन हमले हुआ करते थे, अभी आप कह रहे हैं हुकूमत को पता ही मैं तो यार 4 महीने तक सर पंजाब के सीएम वाला मामला हल हो जाएगा, आप समझते हैं? हाल हो गया, कल इंशाल्लाह परवेज लाई चीफ मिनिस्टर हूँ। चौधरी साहब, एक क्वेश्चन ले लें कि अपोजिशन की तरफ से इतवार की मोहलत दी गई है आपको। एहसन इकबाल ने कहा है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स, कोई फंड्स, हर चीज़ एहसन इकबाल साहब को कहें हम ट्रांसफरें पोस्टिंगें फंडिंग वाली गवर्नमेंट ही नहीं करते, ये माशाल्लाह उन्हीं को ही मुबारक हो और वो अभी दोबारा आना भी इसीलिए चाह रहे हैं। ये सारा मसला ही जो है ना पाकिस्तान का ये है कि ये जो चोरों का ग्रुप है इनकी सोच ही सिर्फ ट्रांसफरें, तबादले, फंड, इससे आगे नहीं निकलते, पता नहीं कब बड़े होंगे।